اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی نیا دھرم نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا، وہی دین کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے میں نے نوح کی اوپر کیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اور ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا۔ اسی لیے سمانتائیں پائی جاتی ہیں، برابری پائی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں آج میں گناؤں گا آپ کو۔ پہلی چیز دیکھیے، ہمارے ہاں کلمہ ہے، ادھر بھی کلمہ ہے، ہمارے ہاں نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ہمارے یہاں عورتوں کا پردہ ہے، ادھر بھی عورتوں کا پردہ ہے، ہمارے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ادھر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمارے ہاں بہت سے نبیوں کا آگمن اور آئے ہیں جو ان کا ذکر ہے، ان کے ادھر بھی ہے۔ آئیے ایک ایک چیز بتاتے ہیں۔ پہلے کلمہ لیتے ہیں۔ کلمہ، جب سب کا دین ایک تھا تو سب کا کلمہ بھی ایک تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یا اہل الکتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کلمے میں کوئی انتر نہیں ہے۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ ہے تو ان کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا، جب سب کا دھرم دین ایک ہے تو کلمہ کیسے الگ ہو جائے گا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اس لیے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی تو ضرور آیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، تو ظاہر ہے کہ ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا، اس نبی کا بھی کلمہ یہی تھا۔ کیا تھا؟ ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن۔ جب بھی توحید کا ذکر ہوگا یہ منتر پڑھا جائے گا۔ 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، ختم نہیں ہوگا یہ منتر۔ جہاں توحید ہوگی وہاں یہ کلمہ یہ منتر پڑھا جائے گا۔ ایک ہی برہما ہے، اسی کی پوجا کرو، دتیے ناستے، دوسرا کوئی نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نانا قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ یجروید میں یہ کہا گیا، یچتیو یو پمما نستسما دیوشوری ریشا، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو، یچتیو یو پمما، جو کچھ بھی مانگنا ہو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیوشوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں، نستسما دیوشو، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ نستسما دیوشو، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسے کو مت پکارو، اس سے مدد طلب نہ کرو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ لیجئے، یہ ہو گیا کلمہ جو ایک ہے ہمارے درمیان بھی اور ہمارے بھائیوں کے درمیان بھی۔ سمانتائیں آج ہمیں آپ کو دکھانا ہے، جو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی اور دوسرے دھرم کے اندر بھی، اور اسلام، سب کا دھرم ایک ہے، لیکن کجروؤں نے کجروی ملا دی، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نقلیت کو اور اسی نقالی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، نیا دھرم لے کر نہیں آئے تھے۔
آئیے ذرا نماز دیکھ لیں. کیا ہو گیا بھائی؟ میں تو بہت آسان اردو بول رہا ہوں, آپ تو سمجھ رہے ہوں گے, پھر بھاگ کیوں رہے؟ ہم سمجھ رہا ہوں یہ بوڑھے لوگ. چاچا کہاں جا رہے ہو؟ اب بتائیے, بیچارے جا رہے ہیں, چاچی تو سو گئی ہوں گی, اب کیا کریں گے وہاں جا کے؟ سنیے سنیے سنیے, نماز دوسری چیز ہم نے کہا تھا. نماز بھی دیکھیے دنیا کے ہر مذہب کے اندر, جہاں تک یہودیوں کا سوال ہے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, یہ قرآن میں آج بھی موجود ہے, فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو. فَاعْبُدُونِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ تم میری عبادت کرو اور میری عبادت کے لیے, میرے ہی ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو. یہودیوں کے اندر بھی نماز, اور آج بھی یہودی پڑھتے ہیں نماز. کبھی جائیے, موقع لگے آپ کو تو جن علاقوں میں یہودی ہیں وہاں دیکھ لو, وہ پڑھتے ضرور ہیں, وہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. ان کے یہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہے, صرف 2 ٹائم نماز پڑھتے ہیں آج بھی یہودی, لیکن انہوں نے رکوع ختم کر دیا ہے, صرف قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, رکوع نہیں ہے. 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بالکل ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اور سلام بھی پھیرتے ہیں, سلام ایسے مطلب انگلش میں بولتے ہیں ایسے, دائیں بائیں سلام بھی پھیرتے ہیں. نماز ان کے ہاں اور 2 ٹائم کی نماز ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج سے واپس آئے تو بار بار موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا اتنی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ نے پھر کم کر دیا, 10 کم کر دی, کتنی رہ گئی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں پڑھ پائے گی. پھر گئے, اللہ میری امت اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی, 10 اور کم ہو گئی, کتنی رہ گئی؟ 30. موسیٰ نے کہا 30 بھی نہیں پڑھ پائیں گی. پھر گئے 20, پھر گئے 10. موسیٰ نے کہا کہ نہیں ابھی اور جاؤ. کہا موسیٰ کتنی بار جاؤں؟ کہا جاؤ, اللہ بڑا مہربان ہے. گئے, اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائیں. اچھا موسیٰ بھیج رہا ہے بار بار, ہاں کیا چاہتے ہو؟ اللہ میری امت اور تھوڑی سی کم کر دے, قیامت کے دن میری امت نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں جائے, سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. میری امت تخفیف کر دی, بار بار لفظ دیکھیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے اتنی نماز پڑھنے کی. امت کا نام سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے, اللہ اور کم اور کم. کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مل گئے, کہا کیا ہوا؟ کہا 5 وقت 5 کم ہو گئے, اب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور جاؤ. کہا کہ اب کیا پوری ختم کرا لوں؟ کہا ایک بار اور جاؤ. آئے محمد آپ کی امت 5 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اب کہا آئے محمد میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی نماز فرض تھی, اور یہودی آج بھی 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر اللہ کے رسول نے بھی قسم کھا لی, واللہ اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا, مجھے بار بار شرم آتی ہے اپنے رب. کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5. اللہ کی قسم اب نہیں جاؤں گا, میری امت پڑھ لے گی 5 وقت کی نماز. ادھر آواز آتی ہے غیب سے, اے محمد تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے. اگر موسیٰ کے کہنے پر بار بار آ رہے تھے, ایک بار اور آ جاتے تو میں اور بھی کم کر دیتا اور تخفیف کر دیتا, لیکن اب تم شرما گئے, میری رحمت سے نا امید ہو گئے. جاؤ اب میں نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی. کتنے نوجوان ہیں یہاں سوچ رہے ہوں گے اللہ کتنی بڑی غلطی کر گئے, اللہ کے نبی ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو بڑا مزہ آ گیا ہوتا. سوچ رہے ہوں گے کتنا اچھا ہوتا, ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 3 ٹائم بھی ختم ہو جاتی. صبح اٹھ لو تو پڑھ لو, شام کو سو تو پڑھ لو, بس صبح شام. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. جس کو پڑھنا ہوتا ہے نا
وہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کر لیتا ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ معاف کیجئے گا 5 وقت تو چھوڑو، وہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا اور عید بقرعید کی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ یہ اپنے دل سے ہوتا ہے، دل سے۔ 5 وقت کی نماز کوئی بہت بڑا طوفان نہیں کھڑا ہوا ہمارے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت بوجھل ہے، جو لوگ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں، کیسے ادا کر لیتے ہیں؟ فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کی اوپر بھی نماز فرض تھی، یہودیوں کی اوپر، اور آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز عیسائیوں میں بھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یہ نماز عیسائیوں پر بھی فرض تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مجھے وصیت کی گئی، مجھے حکم دیا گیا میرے رب کی طرف سے، مجھے آرڈر ملا ہے میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ نماز عیسائیوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے۔